अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम OPD। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नौशीन शहजाद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस वक्त हम लाइव अपना ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं हेल्थ टीवी से और इसके साथ साथ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 से। आप सबकी कीमती आरा जानने के लिए और आपके सवालात का जवाब देने के लिए हमारे पास टेलीफोन लाइंस हैं जिनका नंबर आप नोट कर लीजिए 021-353-0578 और 021-353-0579। वेलकम बैक। अभी जो आज का हमारा मौजू है वो ये है कि मीडिया और हमारे बच्चे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है क्योंकि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और कौम का मेमार हैं। जो भी कौमें तारीख़ में अपना नाम देर तक रोशन रखना चाहती हैं वो अपनी बहुत सी इन्वेस्टमेंट बच्चों की तरबियत और तामीर पर करती हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है जो अभी हम नशर करेंगे, आप इस पे ज़रा गौर कीजिए। आजकल के माशरे में टीवी और इंटरनेट हमारे घरों का अहम हिस्सा है। बच्चे कम से कम 6 घंटे रोज़ाना टीवी के सामने गुजारते हैं। मीडिया हर तरह से इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है, जिसका ज़्यादा शिकार बच्चों के जहन बनते हैं। मीडिया का ज़्यादा मनफी इस्तेमाल बच्चों में मोटापा, जहनी अमराज, नींद की खराबी और जारहाना रवैये की वजह बनता है। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम OPD। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर मीडिया के बहुत असरात हैं, तो एक इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मीडिया के असरात बड़ों पे नहीं हैं, बच्चों पर ही हैं। इस बात को तफसील से समझाने के लिए मैं आपके पास मौजूद हूँ और मैं माहिर नफ्सियात हूँ और मैं बच्चों का वो पहलू आपको बताऊँगी जिससे आपको बिल्कुल सही तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया बच्चों पर कैसे असरअंदाज होता है। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बच्चों ने एडल्ट बनना होता है और उनके पास 10-12 साल का वक्त होता है जिसमें वो ग्रो करते हैं। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो सिर्फ वो कद में बड़े नहीं हो रहे होते बल्कि उनका ब्रेन भी अपने साइज़ में बड़ा हो रहा होता है, उस ब्रेन के फंक्शंस भी बड़े हो रहे होते हैं। इस ग्रोइंग एज में आप उसके अंदर जब कोई चेंज लाते हैं तो वो बहुत ही शौक़ से और बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और आप इसकी मिसाल लीजिए कि जब आपने कोई बेल ज़मीन में लगाई हो तो उसको आप जो मर्ज़ी शक्ल दे दें, मगर जो ही वो थोड़ा बड़ा होकर तनावर दरख्त बन जाती है तो फिर आप उसको इधर या उधर मोड़ नहीं सकते। इसलिए मीडिया के असरात बच्चों पर बहुत ज़्यादा हैं। आइए हम इसका अच्छी तरह से जायज़ा लेते हैं कि मीडिया में ऐसी क्या ख़ास बात है। हम वक्त के दहाने में झांकते हैं और ज़रा सा पीछे जाते हैं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री इंसान की 6000 साल पुरानी है। इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि 6000 साल से लेके अब तक जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ वो तूफ़ान नूह का वाक़या है। तूफ़ान नूह के वाक़ये को इतना बड़ा क्यों समझा जाता है? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में बड़ा था, वो हुजम में बड़ा था। उसने पूरी दुनिया को सरफेस कर लिया, सारी दुनिया पानी के नीचे आ गई और एक कश्ती ऊपर रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिस्ट्री में तूफ़ान नूह के वाक़ये को सबसे बड़ा वाक़या करार दिया गया है तो बड़ा वाक़या वो होता है जो हुजम में बड़ा हो, एक्सपेंसिव हो। अब हम देखते हैं मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया उन तमाम इजादात की एक कड़ी है जिससे सारी बने नौ इंसानी पे फ़र्क पड़ा, इफ़ेक्ट हुआ। और वजह क्या थी कि ये सारे लोगों तक रीच करता है, लोगों तक पहुंचता है। आप ज़रा इसकी वुसअत देखिए, 600 मिलियन लोगों ने तो सिर्फ चांद पर इंसान के जाने का मंजर देखा अपने टीवी सेट्स पे, और 1000 मिलियन लोगों ने पिछले ओलंपिक्स देखे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मीडिया की वास्टनेस कितनी ज़्यादा है। यानी ये एक वक्त में पूरी दुनिया में जा सकता है और इसके ज़रिए हम लाइव कुछ भी नशर कर सकते हैं। यानी मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। और इस तरह से जो लाइव मीडिया है वो कहा जाता है कि एंटी मलेरियल और पहिया और कंप्यूटर की इजाद के बाद
یہ وہ ایجاد ہے جو ہر خاص و عام تک پہنچی، اور ہر خاص و عام تک پہنچنے کے بعد اس نے اپنا اثر دکھایا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اپنا اثر کیسے دکھاتا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے گھر میں آلریڈی ٹی وی موجود ہو تو وہ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 20,000 ایکٹس آف وائلنس دیکھتا ہے، پرتشدد واقعات 20,000 دیکھتا ہے، اور تقریباً 2,000 رپورٹڈ یا ڈرامے میں بنائے گئے مرڈرز دیکھتا ہے، قتل دیکھتا ہے۔ یعنی ایک بچہ 16 سال کی عمر تک اس قدر تشدد اور وائلنس ٹی وی پہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ دیکھتا ہے، مگر اگر ہم خاص وائلنس کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے کو پرسکون اور پرامن بنانا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹپیکل سینیریو میں ایک گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ایک باپ تھکا ہارا گھر آتا ہے اپنی نوکری ختم کر کے، اپنے سارے دن کے کام نپٹا کر جب گھر آتا ہے تو وہ گھر میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ آتے ہی کھیلنا نہیں چاہتا، وہ آتے ہی اپنی بیوی کی شکایتیں نہیں سننا چاہتا کہ آج بچوں نے کس کو تنگ کیا اور کس کو نہیں تنگ کیا۔ تو ایک ٹپیکل سینیریو میں وہ اپنا ریموٹ لیتا ہے، اپنے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے میں خبریں سن رہا ہوں یا میں کچھ اور کر رہا ہوں، اس وقت کوئی نہ بولے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ بچے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، بیگم بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اور اس کو ایک ٹائم مل جاتا ہے جس میں وہ اکیلا بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے باپ کے گھر آتے ہی یہ کرنے سے بچے پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ بچہ ہمیشہ باپ کو رول ماڈل کے طور پہ لیتا ہے، ماں کو بھی لیتا ہے مگر باپ کو، لڑکا ہمیشہ باپ کو رول ماڈل لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا اور باقی کسی کو بات چیت نہ کرنے دینا ایک بہت پاورفل ایکٹ ہے۔ اور جب باپ چلا جاتا ہے تو وہ بھی گھر میں اگلے دن نہ جانتے ہوئے بھی اور یہی کچھ کرتا ہے۔ اچھا، آخر اس کے کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے کرنے سے ایسے سٹل قسم کی 2-3 چیزیں گھر میں رونما ہوتی ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتی چلتی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک روحانی تعلق کی طرح صوفہ اور ٹی وی آمنے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بہت ہی اہتمام کے ساتھ جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے ضروری چیز ہے اور میں شاید کم ضروری چیز ہوں، کیونکہ ابا مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم چپ کر کے بیٹھو اور مجھے ٹی وی دیکھنے دو۔ تو اس کے دل میں ایک تھوڑا سا احساس آتا ہے کہ کیا یہ بھی ہمارا فیملی ممبر ہے، اور کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میں نے تو ابھی ابا کو یہ بتانا تھا کہ آج میں نے فٹ بال کا گول کیا۔ ہم اسی سینیریو کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ویلکم ٹو دا پروگرام او پی ڈی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام مسز احمد ہے۔ جی مسز احمد، آپ کا پروگرام بہت ہی ٹاپک بہت اچھا لگا۔ آپ کا ٹاپک اچھا لگا، بہت شکریہ۔ کہ یہ ویسے تو ایسے سامنے نہیں آتا ہے، ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں اس کو بہت پچھلے کچھ سالوں سے آئی شوڈ سے دیٹ کہ میں اس کو ایکسیپٹ کرنے لگی ہوں کہ اس کے ایڈورس افیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور میرے بڑے بیٹے 2nd ایئر میڈ اسکول ضیاء الدین میں ہی پڑھ رہے ہیں، اور میرا چھوٹا بیٹا A لیول کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پورے دن دے ہیو اے ویری ایکٹیو لائف، اسپورٹس بھی فالو کرتے ہیں، جاتے ہیں، ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائم ان کا ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین، دوسرے سے تیسرے اسکرین میں گزرتا ہے۔ آئی فون، لیپ ٹاپ، ٹیلی ویژن، اور اس طرح سے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے بیٹے جسمانی ورزش بھی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ اتنا ٹائم اسکرین کو دیتے ہیں تو کیا آپ کو تھوڑی لونلینس فیل ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں؟ بالکل، اس کا میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتی ہوں، ضرور شیئر کیجیے۔ کہ جب میں ان سے کچھ چیز کہتی ہوں تو وہ سنتے ہیں، بہت اوبیڈینٹ بچے ہیں، لیکن وہ پھر بھول جاتے ہیں اس چیز کو کرنا۔ ان کا دماغ اس کام میں لگا ہوتا ہے جو ان کو، جو وہ مووی دیکھ رہے ہیں اگر لیپ ٹاپ پہ یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں میں ان کے اندر اب دیکھ رہی ہوں جو پہلے نہیں تھی۔ جی مسز احمد، ایک ریسرچ ہوئی تھی، اس میں ایگزیکٹلی یہی بات پروو ہوئی تھی کہ جو بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن اور ان کی میموری پہ تھوڑا سا افیکٹ آتا ہے۔
ہاں، اور اب جیسے کہ اگر وہ ان کو بھوک لگی، وہ کھانا اپنا کبھی خود سے لے لیتے ہیں، تو جب لے لیتے ہیں تو ڈھکن ڈیگچی کا چھوڑ دیا، پانی کی بوٹل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بٹ مگر سلیقہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے. ایک آرگنائز وے میں جس طرح سے ہونا چاہیے. دوسری چیز میں ان کا یہ دیکھتی ہوں کہ کیونکہ وہ اتنا وائلنس، جیسے ایکس باکس کھیلتے ہیں، حالانکہ ان کے ہر پروگرام کا ایک اچیومنٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اتنے وائلنٹ گیمز اس میں کھیلتے ہیں کہ وہ وائلنس کو بہت جلدی ریڈلی ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں. ایپیتھی شو کرتے ہیں اس پہ، مطلب بالکل بے حسی شو کرتے ہیں، اس پہ پریشان نہیں ہوتے. جی مسز احمد، آپ نے جو بات جس طرف ذکر کیا اور بہت آرگنائز طریقے سے ذکر کیا، آئی اپریشیٹ دیٹ. اگر آپ یہ پروگرام پورا دیکھیں تو میں اینڈ میں کچھ سولوشنز بتاؤں گی، بیکاز ٹی وی ہیز بیکم سچ این انٹیگرل پارٹ، مگر ہم ضرور کچھ سولوشنز جنریٹ کریں گے کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. کیپ واچنگ OPD. اینڈ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پروگرام ہیلتھ ٹی وی پہ اور ضیاء الدین یونیورسٹی FM 98.2 ریڈیو پہ لائیو جا رہا ہے، اور 021-353-0578 اینڈ 021-353-0579 پر آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے ضرور آپ کوئی بھی سوال پوچھیں اور اپنی قیمتی آرا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں.